السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ خاور مانیکا کا نجی زندگی پر انٹرویو کرنے کے بعد شاہ خان زادہ کو معروف اینکرز نے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے، لیکن ایک خاتون اینکر ہے جنہوں نے شاہ خان زادہ کے حق میں بات کی ہے۔ جی، ان کا نام ہے عاصمہ شیرازی صاحبہ۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں صاحب، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا کہ انٹرویو ہو گیا اور آپ تنقید کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون تھی تنویر زمانی، جو زرداری صاحب کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، اور پاکستان کے تقریباً تمام اینکرز چند ایک کو چھوڑ کر ان کے یک طرفہ انٹرویوز کر رہے تھے۔ اس وقت سب لوگوں کو اخلاقیات کیوں یاد نہ آئی؟ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم تھا، اس ملک کا وزیر اعظم تھا، اور ریاست مدینہ بنائی جا رہی تھی، تو پھر یہ خبر کیوں اہم نہیں؟ ایک اور اہم بات، شاہ خان زادہ نے تمام سوالات پوچھے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سوالات تو پوچھ لیے ہیں، لیکن ٹھیک ہے دوسرے بھی پوچھ لیے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت اچھا کام کیا شاہ خان زادہ۔ کام یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں ان کا پیمانہ کیا ہے، اچھے کام یا ان کا کہ دیکھیں انہوں نے بھی تو کیا تھا نا، باقیوں نے بھی غلط کیا تھا، چلتا رہے اب۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ باقیوں نے بھی کیا تھا، یہ انہوں نے بھی کر دیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک انگریزی کی ایک معروف اصطلاح ہے کہ ٹو رانگس نیور میک ون رائٹ، دو غلط کسی ایک کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ تو شیرازی صاحبہ آسمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس انداز سے وہ بول رہے ہیں۔ افتخار شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی سے عمران خان کے تعلقات کیسے قائم ہوئے؟ خاور مانیکا سے اینکر کا سوال۔ صحافت کی اس سے بدترین مثال شاید ہی اس سے قبل دیکھنے کو ملی ہو۔ ایک اینکر نجی ٹی وی پر یہ پوچھ رہا ہے، نیشنل ٹیلی ویژن پر یہ سوال ہو رہا ہے کہ آپ کی بیوی سے عمران خان کے تعلقات کیسے بنے؟ تو یہ پھر ہم کتنا اور گر سکتے ہیں؟ جیو اور اتنے بڑے جیو کیسے سینئر اینکر شاہ خان زادہ، جن کا پروگرام بہت سے لوگ دیکھتے ہیں۔ احمد نورانی صاحب کہتے ہیں کہ زیر حراست خاور مانیکا کا واضح طور پر اسکرپٹڈ انٹرویو یہ کہہ کر چلایا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ بنی گالہ کے اپنے گھر میں موجود ہیں۔ میں پاکستان کے وقت کے مطابق آج رات 11:15 بجے حقائق ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر ایک براہ راست پروگرام میں اس حوالے سے حقائق اور واقعات اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایسا کہنا ہے کسی اور کا نہیں، احمد نورانی صاحب کا۔ امیر عباس صاحب نے سوال کیا کہ کیا پھر آپ تیار ہیں ایسی فحش اور ذاتی زندگی کی کہانیاں میڈیا پر سننے کے لیے؟ کیا یہ کہانی پھر عمران خان تک ہی رہے گی؟ کسی کی ذاتی زندگی، شادی، طلاق کا ملک اور قوم کے ساتھ کیسے گھٹیا ربط قائم کیا جا رہا ہے؟ ہم گر تو بہت گئے تھے، لیکن اتنے غلیظ بھی ہو سکتے تھے اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس انٹرویو کا ملک کے سیاسی، عوامی، معاشی، خارجی یا قومی معاملات سے کیا تعلق ہے؟ ایک شخص کے بغض میں صحافت اتنی بھی گر سکتی تھی، اندازہ نہیں تھا۔ کسی کے گھر کے اندرونی معاملات کا ملک و قوم سے کیا تعلق ہے؟ یہاں کس سیاستدان کا کس سے معاشقہ رہا؟ کس نے کس کو طلاق دلوا کر شادی کی؟ کس نے کس کو بھگا کر شادی کی؟ کس نے کس سے بے وفائی کی؟ کس نے کس سے ناجائز مراسم رکھے؟ امیر عباس نے تبصرہ کیا کہ آج جیو بشرا بی بی کے سابقہ شوہر خاور مانیکا کا انٹرویو نشر کر رہا ہے، جس میں ایک شوہر اپنی سابقہ اہلیہ کے گھریلو اور دوسری شادی کے معاملات سے قوم کو باخبر کرے گا۔ کون سا خاندانی اور باعزت شوہر 6 سال بعد اپنے گھر کے نجی اور اپنے بچوں کی ماں کے معاملات بخوشی ساری دنیا کے سامنے رکھتا ہے؟ افسوس ہے ایسی صحافت پر۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اتنے سالوں بعد ان کا یہ بیان آیا، جبکہ اس وقت ان کا بیان کچھ اور تھا۔ بیان دیکھیں نا، پھر ان کا ایک اور بیان جو کہ چھپا ہوا ہے کہ بشرا بی بی جیسی پاک دامن کوئی بیوی نہیں ہے، انہوں نے پردہ رکھا، تو آپ بھی پردہ رکھ لیں۔ جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پر، جیو نیوز مطلب یہ فخریہ انداز میں بتا رہا ہے کہ صاحب دیکھیں عمران خان، پھر شاہ خان زادہ صاحب نے وہ انٹرویو کر لیا۔ ایسے کیسے آپ نے کر لیا؟ تو آپ کا تو ابتدائی اینکر کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ عدنان عادل صاحب لکھتے ہیں کہ نون لیگ نے بے نظیر بھٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ان کے کردار کشی کی مہم چلائی تھی، اب عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی پرانی ہی روایت ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کا مقابلہ اس وقت سیاست میں کرنا نہیں
کیا نہیں جا سکتا کیونکہ ان کی مقبولیت پہاڑ توڑ مقبولیت ہے خان صاحب کی اس وقت پاکستان کے معروضی حالات میں. اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ مائنس کر دیں گے، لیکن جب تک عمران خان لوگوں کے دلوں میں اس حد تک زندہ ہیں تو آپ مائنس کسی کو بھی نہیں کر سکتے. جس کا ووٹ بینک ہو، یہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، جس کا ووٹ بینک ہو آپ اس کو مائنس کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ اگینسٹ دا سچویشن جا رہے ہوتے ہیں، اگینسٹ دا سیکوینس جا رہے ہوتے ہیں. آپ انتخابات کروا رہے ہیں اور اب تو آپ نے کروانے ہی ہیں. آئی ایم ایف کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ نیا بجٹ بھی آپ نے آگے جا کر پیش کرنا ہوگا. اس کے بعد تو ملک کے جو حالات ہیں وہ چلانے، ملک کے معاملات، ملک کا نظم و نسق، یہ سب کچھ فریش مینڈیٹ لے کر آنے والی حکومت بہتر انداز میں چلائے گی. پی ٹی آئی کی مقبولیت تو ہے، ہم اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف ووٹ کے علاوہ کسی دوسرے رستے کے سے کیسے مائنس ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ جس انداز سے ان کی مقبولیت، یہ جو انٹرویوز ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا عمران خان صاحب کی ویلیو، عمران صاحب کی وقت، عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ اتنے، مطلب اس طرح کے 10 اور انٹرویوز آپ کر لیں تو عمران خان صاحب بلکہ اس سے زیادہ مقبول ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ جب آپ نے کسی کے گھروں کا رخ کر لیا ہو نا، کسی کی خواتین کے بارے میں آپ کے اس طرح کے کلمات ہوں یا اس طرح کی آپ اس طرح کا گند آپ اچھالنا شروع کر دیں، تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے لیے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے ایسے انٹرویوز. ملیح ہاشمی کا کہنا تھا کہ خدا کی شان ہے کہ جس خاور مانیکا پر پچھلے 4-5 سال سے نون لیگ تنقید کرتی رہی کہ یہ چور ہے، کرپٹ ہے، بزدار کی مدد سے کرپشن کرتا رہا، آج اسی خاور مانیکا کو عمران خان مخالفین نے اپنے والد کا درجہ دے کر انتہائی معتبر بنا کر پیش کیا ہے. تو یہ ابھی کل کی بات ہے. ہم یوسف زمان تھے، ابھی کل کی بات ہے. تم ہم پہ مہربان تھے، ابھی کل کی بات ہے. کچھ حادثوں سے گر گیا محسن زمین پر، ہم رشک آسماں تھے، ابھی کل کی بات ہے. وہ دن بھی تھے، ہم ہی تمہاری زباں پر تھے، موضوع داستان تھے، ابھی کل کی بات ہے. تو وہی نون لیگ کیا اب بتائے گی. اس کے علاوہ جو اوریہ مقبول جان صاحب نے کہا ہے کہ جب کبھی دنیا بھر کے میڈیا گھٹیا اور انسانی شرافت سے گرے ہوئے پروگراموں کی تاریخ مرتب کی جائے گی تو شاہ زیب خانزادہ کا خاور مانیکا سے انٹرویو والا پروگرام سر فہرست ہوگا. کیا اس ملک کی صحافت اس قدر گر جائے گی؟ کیا چند لاکھ کی تنخواہ کسی سے ایسا گھٹیا کام بھی کروا سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ دیکھیں، ایک آپ کے جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے ایسی بات کریں تو آپ کو بڑا برا لگتا ہے. اینکرز کی تو ویسے ایک لسٹ بنتی چلی جا رہی ہے نا. دیکھیے، عادل شازیب صاحب ہیں، منیب فاروق ہو گئے، اور اس کے علاوہ یو کین نیم شیم اینڈ بلیم دیم. تو سب کچھ آپ ایسے ہی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے آگے جا کر مسائل بھی ہو سکتے ہیں. آپ ہائی مورل گراؤنڈز پر کھڑے ہیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیں عمران خان صاحب یہ کرے گا، تو یہ پیمانہ پھر آپ دوسروں کے لیے بھی رکھیں. دوسروں کے بھی نجی معاملات ہے. کیا آپ صرف اب یہ راستہ باقی رہ گیا ہے کہ کسی کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے آپ ان کے گھروں تک جائیں؟ دیکھیں، سیاست کریں. عمران خان صاحب پر اس سے پہلے جب ان کی شادی جمائمہ سے ہوئی تھی تو اس طرح کے ان پر کیسز بنائے جا رہے تھے، تب بھی نون لیگ کی حکومت تھی. اور ابھی جو نون لیگ کی بی ٹیم نگراں حکومت، تو سب کچھ اسی میں ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے نون لیگ ہی ہے جو ان کی پچھلی حکومت رہی ہے، جس میں انہوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے. دیکھیے، نواز شریف صاحب کو وزیر خواب دیکھنے چاہیے، اور خواب جب پھر آپ دیکھتے ہیں یار یہ تو خواب نہیں تھا، میں نے چٹکی ماری تو آنکھ کھل گئی، تو ایسے ہو سکتا ہے. بہرحال ثابت شاکر کہتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی نازیبا فوٹو شاپ تصویریں، ایک تو تصویریں ہوتی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تصویریں ہیں تو اصلی، لیکن جعلی تصویریں. لیکن اگر کسی کی اصلی تصویریں تو وہ بھی سامنے نہیں آنی چاہیے. کسی کی اپنی نجی زندگی، کسی کی اپنی پرائیویٹ اسپیس ہے، اور آپ اس کو مطلب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے اس میں کودنے کا؟ نازیبا فوٹو شاپ تصویریں نون لیگ انتخابی مہم کے دوران ہیلی کاپٹر سے گراتی تھی. محترمہ کے لیے بازاری زبان.
بازاری الفاظ استعمال کرتی تھی، کیا اس سے ان کی مقبولیت کم ہوئی تھی؟ بالکل نہیں ہوئی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے جسے کہیں نا کہ ایک محترمہ رہی ہیں، محترمہ، ان کے لیے احترام، ان کے لیے عزت۔ یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جو محترمہ کو سیکیورٹی رسک قرار دے چکے تھے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یار دیکھیں باعزت انداز سے انہوں نے سیاست کی، کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ بہرحال جو میاں صاحب کی حکومت میں ان کے ساتھ ہوتا رہا تو وہ بھی کوئی اچھا زندگی کو سیاست میں لانا ہی نہیں چاہیے، کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ بہرحال مبشر زیدی صاحب جو کہ جن کو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ شاہ زیب خانزادہ مبشر زیدی ہو گئے، اور ان کے علاوہ سلیم خان صافی ہو گئے، کامران خان صاحب ہو گئے، عامر میر صاحب ہو گئے، یہ ایک ہی مائنڈ سے، مطلب ایک ہی جسے کہیں غریدہ فاروقی صاحبہ ہو گئیں، ہم خیال لوگ ہیں۔ تو وہ بھی اگر آپ کا جو کام ہے اس کی تعریف کے بجائے آپ پر یہ کہنا کہ مبشر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جرنلزم ایٹ اٹس لوئسٹ EBB اینڈ نو سرپرائز دیٹ جیو از دا میڈیم۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی حیرانی نہیں ہے کہ یہ والا جو کام جیو نے کیا ہے نا، تو انہیں کوئی حیرانی نہیں ہے، یعنی کہ جیو سے یہ کام ایکسپیکٹڈ تھا کہ صاحب آپ یہ کریں گے۔ دیکھیے اس طرح کے انٹرویوز کرنے کا سب سے بڑا نقصان، آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اب عدت کی مدت کا جو دورانیہ ہے اس میں آپ اس میں کر لیں گے کہ عمران خان صاحب دیکھیں نومبر میں طلاق، پھر جنوری کو شادی، طلاق کی اور عدت کی جو مدت ہے وہ ختم نہیں ہوئی، تو اس طرح سے عمران خان صاحب کی شادی ہو گئی اور خان صاحب دیکھیں وزیر اعظم بن گئے تو خاور مانیکا صاحب چپ ہو گئے۔ تو یار اتنے بھولے نہیں ہیں لوگ، ان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اور اس طرح کے انٹرویوز کی حقیقت اب جانتے ہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ جن PTI حامیوں کو بڑی فکر ہے کہ خاور مانیکا کے انکشافات سے ان کے محتمہ کو بہت بڑا سیاسی یا ذاتی نقصان ہو جائے گا، وہ تسلی رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ خان کی مقبولیت بڑھے گی۔ اس ملک میں ذاتی کردار، اخلاقیات، کرپٹ لیڈرز اور کرپشن کے ایشوز پر عوام ووٹ ڈالتی ہے، نہ اسے ان سلیکٹڈ سے کوئی فرق پڑتا ہے، الٹا جو ہے وہ انجوائے کرے گی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنی سخی قوم ہے کہ جن پر اخلاقی یا مالی الزامات لگ رہے ہوتے ہیں، یہ ان سیاسی لیڈروں سے سخت سوال پوچھنے یا ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر الٹا خود ہی ان سے ان کا دفاع شروع کر دیتی ہے۔ یہ قوم اپنے لیڈروں کے دفاع میں ایسی وضاحتیں گڑھ لیتی ہے جس کا اس لیڈر کو خود بھی علم نہیں ہوتا۔ یقیناً وہ سیاسی لیڈر کہہ کے لگاتا ہوگا وہ وضاحتیں سن اور پڑھ کر۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہی تعریف کی کہ انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم قوم ہے، بہت بڑا جگر اور دل ہے اس قوم کا، بس لیڈر اپنے پسند کا ہو، جو لیڈر ہے وہ اپنے پسند کا ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ اس لیے ٹویٹر پر بھی ایسے دھول نہ اڑائیں، نہ خود کو تھکائیں، شاید ایک آدھ دن مزید یہ مانیکا تماشا ہوگا، پھر نیا مداری اور نئے تماشائی، یہ سب چلتا رہے گا۔ تو یہ ہے نا بچہ چپورا ڈگڈگی، ہر روز ایک نیا تماشا۔ پاکستان کی صحافت اتنی گرنی تھی اس دور میں، یہ سب کو بھی لگ رہا تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ جس طرح سے ایک انٹرویو سیریز چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اس میں ایک جسے کہنا کہ ایک ایسا اضافہ ہو گیا اس باب میں جو کہ شاید اس سب کا جسے کہنا کہ ایک دھبا ہوگا اس انٹرویو پر۔ باقی جو انٹرویوز تھے اس میں کم از کم ایک پردہ تھا، انٹرویوز ہو رہے تھے، سیاست کو نجی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا تھا، اتنا نہیں کہ یہ آپ سے شوہر آئے اور اپنی بیوی کے بارے میں بتائے کہ میری بیوی، آپ اس کو ایک افیئر کا رنگ دے کر، آپ اس کو ایک لو برڈ کا نام دے کر، ایک چکر کا نام دے کر آپ بتا رہے ہیں کہ صاحب دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا ایک افیئر تھا، عمران خان صاحب کو پلے بوائے بنانے کی جو کوششیں جاری ہیں، تو اس طرح سے نہ آزماؤ مجھے، اس کی تصویر مت دکھاؤ مجھے۔ تو یہ ایک تو ہو رہا ہے پاکستان کی جو حالیہ سیاست اور حالیہ صحافت ہے، اس قدر گرے گی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ صحیح۔ ناظرین گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔